السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج انشاءاللہ 23ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ سورہ یاسین چل رہی تھی اور سورہ یاسین میں ہم اب 23واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ سورہ یاسین میں 22ویں پارے کے آخری پیج پر کچھ آیات میں کوئی دو رسولوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ اذ ارسلنا علیہم اثنین، ہم نے دو رسول، دو پیغمبر بھیجے جن کو انہوں نے جھٹلایا، اور ہم نے اس کے ساتھ تیسرے کے ساتھ اس کو تقویت دی۔ انہوں نے کہا کہ بستی والوں نے ایک بستی کا ذکر کیا جا رہا ہے، بستی والوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے جیسے ہیں، ہم ان کو جو ہے وہ ان کی دعوت نہیں مانتے، بلکہ ہمیں تو لگتا ہے کہ ان کی وجہ سے ہمارے اوپر نحوست آ جائے گی۔ تیسرے بندے کا ذکر کیا جا رہا ہے، وجاء من اقصر المدینۃ رجل یسعی، ایک شہر کے دور کنارے سے ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے میری قوم، ان رسولوں کی پیروی کر لو، ان کی پیروی کرو جو تم سے اجر نہیں مانگتے، تمہیں سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہیں۔ میں کیوں نہ اس رب کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس نے مجھے سارا کچھ دیا ہے، اور میں ان کی کیوں عبادت کروں؟ اگر اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ لے تو وہ مجھے چھڑوا نہ سکے، یعنی غیر اللہ۔ تو اس بندے نے دعوت دی کہ تم بھی اللہ کی طرف جو ہے وہ دعوت کو قبول کر لو۔ تو اس بندے کو تفاسیر میں کچھ ملتا ہے کہ اس بندے کو انہوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا، اور وہ بندہ جنت میں چلا گیا۔ اور آگے جب ذکر آتا ہے نا، اللہ فرماتے ہیں کہ اسے کہا گیا جنت میں داخل ہو جا، تو اس نے کہا کہ اے کاش میری قوم جان لیتی۔ اب یہاں پر جو ہے وہ ان بندوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ان کو چیخ نے پکڑ لیا، اور پھر وہ افسوس کریں گے، افسوس انہوں نے کیا کہ کاش ہم جو ہے وہ رسولوں کی بات مان لیتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ اپنی نشانیاں پیش کی اور فرمایا کہ کیا زمین کو میں نے مردہ ہونے کے بعد زندہ نہیں کیا، یعنی بارشوں کے ساتھ بنجر زمین میں سے کچھ چیزیں نہیں اگائیں۔ پھر اسی طرح چشمے ہیں، پھر اسی طرح اللہ فرماتے ہیں پھل ہے جو تم کھاتے ہو، اور پھل کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ پھر اسی طرح دن کو رات میں بدلتا ہے، اور سورج اور چاند کا نظام ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ حالانکہ ایک چیز اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں۔ تو جنہوں نے نشانیوں کا انکار کیا ہے، انکار کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں انتظار کرو، اس چیخ آئے گی جب سور پھونکا جائے گا تو ان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، پھر یہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی، کس نے ہمیں اٹھا دیا؟ وعدے کا دن آ گیا، کسی پر آج کے دن ظلم نہیں ہوگا، بدلہ دیا جائے گا جو وہ کرتے تھے۔ جنت والے مزے میں ہوں گے، پھل ہوں گے، باغات ہوں گے، نرم بستر ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوں گے، اور رب کی طرف سے ان کو کہا جائے گا سلام علیکم، تم پر سلام ہو، اللہ تعالیٰ ان پر سلامتی بھیجیں گے۔ آگے سورہ صافات شروع ہو رہی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہم نے خوبصورت کر کے سجایا ہے آسمان دنیا کو، اور محفوظ بنایا ہے۔ خوبصورت کر کے سجایا کس چیز سے ہے؟ ستاروں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی شیطان یہاں سے کوئی خبر چرانے کے لیے جاتا ہے تو اس کے پیچھے ایک شہاب ثاقب جو ہے وہ لگتا ہے اور اس کو جلا دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جنتیوں کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جنتی کو یہ نعمتیں عطا کی جائیں گی اور وہ مزے میں ہوں گے، اور کچھ جنتی کہیں گے، آپس میں مکالمہ کریں گے کہ یار میرا ایک دوست ہوتا تھا، وہ مجھے جو ہے وہ حق بات سے پھرنے کے لیے کہتا تھا، میں اس کو دعوت دیتا تھا، جب نظر ماریں گے جہنم کی طرف تو وہ جہنم میں جل رہا ہوگا، تو وہ کہے گا کہ تم سچ کہتے تھے۔ یہ جنت والا کہے گا شکر ہے اللہ کا میں نے تمہاری بات نہیں مانی، ورنہ تم تو تھے کہ مجھے حق سے پھسلا دیتے۔ پھر آگے انبیاء کا کچھ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ فرماتے ہیں نوح میرے پیارا اور نیک بندہ تھا جس نے اپنی قوم کو دعوت دی اور انہوں نے نہیں مانی، مگر کچھ لوگ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کی قوم کو غرق کر دیا، اور نوح اور اس کے ساتھیوں کو بچا لیا۔ پھر اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب کچھ لوگ آئے ان کو میلے کی طرف لے جانے کے لیے، تو انہوں نے ستاروں کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں بیمار ہوں، یعنی اس دور میں
لوگ ستاروں سے معلوم کرتے تھے کہ آنے والے دنوں میں وہ ٹھیک ہوں گے یا نہیں ٹھیک ہوں گے، تو میلے پر لے جانے کے لیے کہا گیا تو حضرت ابراہیم نے ان کے طریقے کے مطابق ان کو جواب دیا تاکہ وہ نہ لے کر جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس طرح کر لیا اور پھر وہ چلے گئے تو حضرت ابراہیم بتوں کے پاس گئے اور سب سے بڑے بت سے کہا کہ نہ تم جواب دیتے ہو، نہ تم کرتے ہو، کچھ کرتے ہو۔ تو پھر ان کو توڑ دیا، جس کی وجہ سے انہوں نے آگ جلائی اور سارا معاملہ آگ والا پیش آیا، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مکمل واقعہ میں موجود ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب ذکر کیا گیا۔ ان کو خواب آیا، اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اپنے بیٹے سے کہا، میرے بیٹے حضرت اسماعیل سے، کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے نے کہا، میرے ابا جان آپ اپنے خواب کو پورا کریں، بے شک آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو لوٹایا اور جب ذبح کرنے لگے اللہ کے نام پہ، تو ادھر حکم آ گیا کہ ابراہیم تم کامیاب ہو گئے ہو، تم نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے دمبا بھیج دیا حضرت اسماعیل کی جگہ پہ اور حضرت اسماعیل کو بحفاظت بچا لیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں حضرت موسیٰ کا، حضرت ہارون کا، حضرت الیاس کا، حضرت لوط کا۔ ان قوموں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں پر سلام بھیجتے ہیں کہ سلام ہو ان پر جنہوں نے میری اس دعوت کو بچایا۔ پھر اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، جن کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے مچھلی کے پیٹ میں کچھ دیر رکھا اور پھر اس کے بعد ہمارے حکم سے جو ہے وہ باہر نکلے، ان کو باہر نکالا مچھلی نے، کیونکہ انہوں نے ایک دعا کی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ اللہ کے حکم سے حضرت یونس بستی سے نہیں نکلے تھے بلکہ اپنی مرضی سے نکلے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پر ان پر یہ آزمائش بھیج دی، ان کو مچھلی کے پیٹ میں کچھ دنوں کے لیے بند کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد جب مچھلی نے ان کو نکالا تو وہ بالکل بے بس اور لاغر ہو چکے تھے کہ اٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ تو وہاں پر اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایک بیل دار درخت اگایا، یعنی کدو کی بیل کے بارے میں ذکر ملتا ہے احادیث سے۔ تو وہ اس نے ان پر سایہ کیا اور ان کو جب وہاں پر سایہ ملا اور کھانا کے لیے ملا تو پھر یہ کچھ دنوں بعد بہتر ہوئے اور اٹھے۔ پھر آگے سورۃ صاد شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہوں نے کفر کیا ہے ان کا انجام نہیں دیکھا آپ نے، یعنی اللہ تعالیٰ ان قوموں کے بارے میں ذکر کر کے فرماتے ہیں، قوم نوح علیہ السلام کی قوم جنہوں نے کفر کیا، عاد ہے، اللہ فرماتے ہیں فرعون کا ذکر کیا، اللہ نے سمود کا ذکر کیا، قوم لوط کا ذکر کیا، لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی، ایکا والوں کا ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے کیا کیا، ان پر عذاب بھیجا جو تاریخ میں رقم ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنا کر حوصلہ اور ہمت دی ہے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا وَایوب اذ نادیٰ ربہ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، حضرت ایوب نے کہا اللہ مجھے شیطان نے چھو کے بیماری دی ہے تو شفا دے دے، تو اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی۔ 18 سال بیمار رہنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کو شفا دے دی، کیونکہ دوسری جگہ ملتا ہے انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ حضرت ایوب دعا کرتے رہے اللہ مجھے بیماری نے چھو لیا تو ارحم الراحمین ہے، شفا دے دے، اللہ نے شفا دے دی۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ پیارے نبیوں کا ذکر کیا ہے اور ان کے لیے بشارت کا اعلان کیا ہے۔ پھر آگے سورہ زمر شروع ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 3 میں الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونہ اولیاء ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اللہ کے دین کے بارے میں کچھ باتیں کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ غیروں کو اس لیے پکارتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم ان کو اس لیے پکارتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے ہمیں قریب کرتے ہیں، یعنی کوئی پیر ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی قبر والا ہے، کسی کو بھی ہم اس لیے پکارتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الا للہ الدین الخالص، خبردار اللہ کا دین خالص۔ یہ جو لوگ پکارتے ہیں ان لوگوں کو، جن لوگوں کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ کہ یہ تمہیں اللہ کے قریب کر دیں گے، اللہ فرماتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس چیز کا فیصلہ قیامت کے دن کر دیا جائے گا۔ پھر آگے آیت نمبر 17 میں اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے طاغوت کا انکار کیا، یعنی کفر و شرک، بدعات، خرافات، ہر چیز کا انکار کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، جنت ہے۔